السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اعتکاف کرنا، اور یہ اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر گاؤں یا بڑے شہر کے ہر محلے کی کسی مسجد میں اعتکاف نہ ہو تو سب گاؤں اور محلے والے گنہگار ہوں گے۔ تو اس حوالے سے ہم آج بات کر رہے ہیں، اور میری تمام نئے آنے والے معزز ناظرین و سامعین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ پوری انسانیت اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہم بات کر رہے ہیں اعتکاف کے حوالے سے۔ اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر محلے یا گاؤں کی مسجد میں ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے اعتکاف ہو جائے گا، یعنی کہ تمام لوگ گنہگار نہ ہوں گے۔ اگر مسجد میں کوئی شخص بھی اعتکاف نہیں کر رہا، پورے محلے یا گاؤں کی مسجد خالی پڑی ہوئی ہے، تو پھر تمام محلے والے، گاؤں والے، شہر والے لوگ گنہگار ہوں گے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جتنے بھی بیٹھ جائیں بہت اچھا، اگر نہیں بیٹھ رہے تو کسی ایسے شخص کو تیار کر کے لازمی بٹھا دیں جو اعتکاف کرے۔ جب اعتکاف کرے گا تو اعتکاف میں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھے گا تو پھر اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ دن کو روزہ رکھے، رات کو اللہ کی عبادت کرے، دن کو بھی عبادت کرے، تو انشاءاللہ تعالی پھر اعتکاف کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج 20 روزہ ہے، تو 20 روزے کی شام ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان سے پہلے یعنی روزہ افطار ہونے سے پہلے جو بھی شخص اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ اپنا سامان، ضروریات جو ہیں، بستر ہے اور جو بھی اس کو چیز چاہیے ضروری، وہ لے کر مغرب کی اذان سے پہلے یا یوں کہہ لیں کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے وہ مسجد میں داخل ہو جائیں اور اپنی جگہ منتخب کر کے بیٹھ جائیں، کیونکہ اگر مغرب کی اذان ہو گئی تو پھر وہ ثواب سے محروم رہ جائے گا۔ تو اس لیے میں چند احادیث آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن تک اعتکاف کیا، وہ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ جس نے رمضان المبارک میں 10 دن تک اعتکاف کیا، وہ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے، یعنی کہ اتنا اس کا ثواب ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا ہر نیک عمل 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سوائے روزہ رکھنے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ اپنی شایان شان دوں گا، کیونکہ وہ اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے، وہ شخص شکی یعنی بدبخت ہے۔ توبہ نعوذ باللہ۔ ایک مسجد کی دیوار پہ لکھا خوبصورت جملہ یہ لکھا ہوا تھا، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ رمضان المبارک، مرحبا اے ماہ رمضان، مرحبا بخشش امت کے سما، مرحبا تیری آمد سے ہر ایک سو نور ہے، تیرے دم سے بندگی مسرور ہے، اب گناہوں سے مسلمان دور ہے، ہو گیا ہے قید شیطان، مرحبا۔ ایک نیکی جس نے حاصل کر لیا، اس کے بدلے پائے گا 70 گنا۔ اللہ اللہ خوب ہے فضل خدا، ہو گئی ہے خلد آساں، مرحبا۔ خلد کہتے ہیں جنت کو۔ پوچھتے کیا ہو عبادت کا مزہ، خوب ہے ذکر و تلاوت کا مزہ، ہے خدا کی خاص رحمت کا مزہ، دل کی دنیا ہے درخشاں، مرحبا۔ ہر گھڑی بس نیکیوں سے کام ہے، روح پرور تیری صبح و شام ہے، تو خدا کا بے بہا انعام ہے، تجھ پہ جان و دل ہے قرباں، مرحبا۔ کیوں نہ تیرا دل سے استقبال ہو، کیوں نہ دل خوشیوں سے مالا مال ہو، کیوں نہ تیری آرزو ہر سال ہو، ہے تو بے حد خاص مہماں، مرحبا۔ بیچ دریا کے سفینہ مل گیا، خلد میں جانے کا زینہ مل گیا، مغفرت والا مہینہ مل گیا، کس قدر ہے تیرا احسان، مرحبا۔ مسجدوں میں آ گئی تابش بہار، یہ حسین موسم ہے کتنا خوشگوار، ہے نمازی اب قطار اندر قطار، ہو گیا پھر تازہ ایمان، مرحبا۔ مرحبا اے ماہ رمضان، مرحبا بخشش امت کے سما، مرحبا۔ رونق جہاں کی سچ ہے، فقط آدمی سے ہے، رونق جہاں کی سچ ہے، فقط آدمی سے ہے، لیکن نظام دہر بھی برہم اسی سے ہے، یکساں معاملہ کہاں سب کا سبھی سے ہے، نفرت کسی سے ہے تو محبت کسی سے ہے، میرے ہر ایک شعر میں ہے آپ کی جھلک، وابستہ میری شاعری بس آپ ہی سے ہے، مرتا ہے کوئی بھوک سے اس کی کسے خبر، مرتا ہے کوئی بھوک سے اس کی کسے خبر،
سب کو غرض بس اپنی شکم پروری سے ہے۔ رونق تمہاری بزم میں پہلے کہاں یہ تھی، رونق تمہاری بزم میں پہلے کہاں یہ تھی، ساری چہل پہل میری موجودگی سے ہے۔ اس کو نصیب چین سکون کیا ہو اے خدا، بیزار جس کا قلب تیری بندگی سے ہے۔ دانا کی دشمنی سے تو خطرہ نہیں کوئی، نادان دوستوں کی مگر دوستی سے ہے۔ مرنا بھی چاہتا نہیں تابش کوئی یہاں، شکوہ بھی صبح و شام مگر زندگی سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نمبر 1 سنت مسکرانا سنت ہے۔ نمبر 2 سر جھکا کر چلنا سنت ہے۔ نمبر 3 سوتے وقت سرما لگانا آنکھوں میں سنت ہے۔ نمبر 4 مہمان کو دروازے تک رخصت کرنا سنت ہے۔ نمبر 5 سلام کرنا سنت ہے۔ نمبر 6 خوشی میں کسی سے گلے ملنا سنت ہے۔ نمبر 7 بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے۔ نمبر 8 سواری پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ نمبر 9 سواری سے اترتے وقت سبحان اللہ کہنا سنت ہے۔ نمبر 10 روٹی کو کھانے سے پہلے 4 ٹکڑے کر کے کھانا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنیں مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکیں اپنے پیاروں تک رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپی ہوئی جلن اور حسد کو ہم نہیں معلوم کر سکتے۔ ناظرین سامعین کرام، یہ تھی آج کی کچھ باتیں اعتکاف کے حوالے سے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا مقصد اور جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا اس مقصد کو حل کرنا ہی ہمارا اصل کام ہے۔ تو یہ کیسے کام ہوگا، اس کے لیے میرے بھائی محنت کی ضرورت ہے، اور یہ محنت کس طرح ہمارے اندر آئے گی، کیسے آئے گی، تو اس کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے تمام دوست جو نئے آتے ہیں یا پرانے ہیں ان سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں، ہماری ویڈیو کو سپورٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ سب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے ہیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی ملتی رہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔